السلام علیکم، میں ہماری علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ برطانوی لڑکی کو پاکستان بلا کر بے دردی سے قتل کیوں کیا گیا؟ باپ کی بیماری یا پھر جھوٹ کی دکان؟ ہارٹ اٹیک یا سوچی سمجھی سازش؟ سامنے آ گیا۔ یو کے سے واپس آئی بالکل صحیح سلامت اور لاش بنی واپس جاتی ہے۔ ایک ایسی لڑکی جس نے اپنوں پر یقین کیا، یو کے میں بڑی اچھی زندگی، بڑی کامیاب زندگی، بہت پیسہ دولت، ہر طرح کی سہولت، پاکستان اپنے اپنوں سے ملنے آتی ہے اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے، آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے جو معاشرے میں موجودہ جو تکلیف دہ پہلو ہے اور نام نہاد غیرت کے نام پر بلا وجہ منہ اٹھا کے کسی کو بھی مار دیتے ہیں، اس کی عکاسی کرتا ہے۔ برطانوی نژاد پاکستانی سامیہ شاہد، جسے جھوٹ بول کر بلایا گیا، اور جھوٹ بھی اتنا بڑا کہ باپ کی طبیعت بڑی خراب ہے اور پھر اس کو ابدی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ سامیہ شاہد کی پیدائش اور پرورش جو ہے وہ برطانیہ کے شہر بریڈفورڈ میں ہوتی ہے۔ اس کے والد گاڑیوں کا کاروبار کرتے تھے، وہاں پر اچھے خاصے رئیس قسم کے لوگ تھے اور بڑے عرصے سے وہاں پر رہ رہے تھے۔ سامیہ تو پیدا ہی ادھر ہوتی ہے، ایک آزاد خیال اور جدید دور کی لڑکی تھی اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی۔ اس میں غلط کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں۔ والدین کی منافقت کا لیول یہ دیکھیں کہ اچھی زندگی کے لیے اپنے بچوں کو پاکستان سے باہر لے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی پاکستان میں یہ سہولت نہیں ہے، پاکستان میں وہ سہولت نہیں ہے، اور باہر کے معاشرے کا کوئی بھی ڈارک سائڈ دیکھے بغیر بچوں کو وہاں پہ لے جاتے ہیں۔ بچے وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں، بچے وہیں کی زندگی کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو دیسی ہیں وہ بالکل پاکستان کے بچوں کی طرح سیدھے ہوں، جہاں پر ہم ان کو کہیں شادی کر لیں وہاں پہ شادی کر لیں، جہاں پہ ہم کہیں کہ زندہ جئیں، کھانا کھائیں، بیٹھیں، وہ ہمارے طرح بالکل روبوٹ کی طرح ہم ان کو ٹریٹ کریں، ان کو سب چیزیں پاکستان کی طرح ہوں، لیکن سہولیات ان کو ہم انگلینڈ میں یا پاکستان سے باہر جتنی بھی جگہیں وہاں پہ دیں۔ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، آپ نے فیصلہ کیا، آپ نے کمپرومائز نہیں کیا، آپ نے پاکستان کی کم سہولتوں پہ آپ کمپرومائز کر لیتے۔ اگر آپ کو اپنے بچوں کو اس طرح کی طرز زندگی نہیں دینی تھی، لیکن آپ چاہتے تھے کہ جی وہ اس طرح کے ہوں کہ آزاد خیال نہ ہو، تو آپ کو پاکستان میں رہنا چاہیے تھا۔ آپ پاکستان سے باہر جا کر اتنے آزاد ماحول میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم بچوں کو کنٹرول رکھیں، تو یہ ذرا پاسبل نہیں ہوتا ہے۔ پاکستان میں آج کل بچے کنٹرول نہیں ہوتے۔ 2012 میں ان کی زندگی نے اس وقت ایک نیا موڑ لیا جب ان کے والد نے پاکستان کے شہر جہلم میں ان کی شادی ان کے کزن سے طے کر دی۔ بالکل آپ کو یاد ہوگا اٹلی کا ایک کیس تھا جہاں پر وہ بیچاری لڑکی ساری زندگی باہر رکھا اسے، اور پھر گاؤں دیہاتوں میں جا کے جو ہے بچیوں کی شادیاں فکس کر دیتے ہیں اور ان کو آ کے گاؤں دیہاتوں میں رہنا پڑتا ہے۔ آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں، سمر عباس کے ساتھ بھی یہی کیا تھا ان کے والدین نے۔ اب جی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی سامیہ کو اندازہ ہو گیا کہ ان کا اور ان کے جو ہسبینڈ ہے شکیل، ان کا ساتھ ممکن نہیں۔ ذہنی ہم آہنگی ڈیفینیٹلی کم، ایک گاؤں کا لڑکا، پلی بڑی باہر کی لڑکی، ثقافتی فرق کی وجہ سے وہ تو بالکل بھی اس رشتے سے خوش نہیں تھی۔ انہوں نے شکیل کو ایک ذہنی طور پہ غیر مستحکم شخص قرار دیا اور برطانیہ واپسی کے بعد اس سے تعلق کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ 2014 میں سامیہ نے اپنی پسند سے دوسری شادی کی، اپنے شوہر کے ساتھ کام کے سلسلے میں دبئی منتقل ہو گئیں۔ وہ اپنی اس نئی زندگی میں بڑی خوش تھیں اور پرانی تلخ تجربات کو پیچھے چھوڑ چکی تھیں، لیکن ان کے گھر والے پیچھے نہیں چھوڑ چکے تھے کسی بھی چیز کو، اس بات کو اپنی انا غیرت کا مسئلہ بنا چکے تھے۔ 2016 میں سامیہ کو ایک کال موصول ہوتی ہے کہ ان کے والد شدید بیمار ہیں۔ ان کے شوہر نے انہیں بار بار روکا، خبردار کیا یہ جال ہو سکتا ہے، ٹرسٹ مت کرو، لیکن ایک بیٹی کا دل باپ کی بیماری کا سن کے تڑپ اٹھا اور اس نے دوبارہ سے اسی جگہ پر جہلم جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں پہنچتے ہی ان پر بڑا انکشاف ہوتا ہے کہ والد تو بالکل ٹھیک ہیں، انہیں صرف اس لیے بلایا گیا ہے کہ اب ان کے ساتھ کچھ برا ہو، جھوٹ بولا کہ۔ پاکستان پہنچنے کے ایک ہفتے بعد ہی سامیہ کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ ابتدائی طور پہ گھر والوں نے اسے دل کا دورہ قرار دیا اور معاملے کو دبانے کی کوشش کی تاکہ قانون کی گرفت سے بچ سکے، لیکن سچ آپ کب تک چھپا سکتے ہیں۔ اب سامیہ کے دوسرے شوہر نے ہمت نہیں ہاری اور اس مشکوک موت کے خلاف بیچارے نے آواز اٹھائی۔ پولیس تحقیقات کے بعد حقائق سامنے آتے ہیں تو سامیہ کے والد اور ان کے سابق شوہر شکیل کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے ثابت کر دیا یہ قدرتی موت نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی خوفناک سازش تھی جو ان دونوں نے رچائی تھی۔ سامیہ شاہد کی کہانی ہمیں یہ تلخ سبق دیتی ہے کہ ثقافتی روایات اور خاندانی دباؤ جب شدت اختیار کر جائے تو آپ اپنے اپنوں کا خون اپنی انا کے لیے بہانے سے کتراتے نہیں ہیں۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ بچوں کی پسند، ان کی ذہنی ہم آہنگی، ذہنی صحت، کسی بھی نام نہاد سماجی
رتبے سے زیادہ اہم ہے. دعا کریں کسی اور کے ساتھ ایسا نہ ہو. لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہم بڑے منافق لوگ ہیں. پلیز اس بات کو سمجھیں، ہم بڑے منافق لوگ ہیں. ہم اپنی مرضی سے پاکستان سے باہر جا کے زندگی گزارتے ہیں، بچوں کو الگ زندگی دیتے ہیں. غلط نہیں کرتے، بہت اچھی زندگی دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر آپ ان کو لا کر دیہاتوں میں ان کی شادی نہیں کر سکتے. اس پہ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.